علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کو تمام ادیان کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان کے پیروکار ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں۔ یعنی جیوز یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین کہتے تھے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سب کے عقائد بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہارا نظریہ جھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اور نظریے کے مالک تھے، وہ تو اور نظریے کو ماننے والے تھے، تم 3 خداؤں کو مانتے ہو، تم نے اپنے کتنے ہی خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنے کتنے ہی الہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی مورتیوں کو پوجتا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اور مریم اور اللہ مل کر ایک خدا بنتے ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر اور اللہ مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ہر وقت یہ دعوت دی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، یہ تمہارے جو بت ہیں یہ کسی کام نہیں آتے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی بستی کے اندر موجود تھے اور قوم میلے پہ جانے لگی۔ یہ میلے نمرودی لگاتے تھے، نمرودی لوگ میلے پر جانے لگے۔ جب وہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سو جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو چادر اوڑھی ہوتی ہے وہ اتارتے ہیں اور ان کے بت خانے میں چلے جاتے ہیں، معبد خانہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ جب کہیں میلے پہ جاتے تھے یا کہیں سفر پہ جاتے تھے تو اپنے خداؤں کے سامنے کھانا رکھ کے جاتے تھے، ان کے سامنے طرح طرح کی ڈشز پڑی ہوتی تھی، اور واپس آ کر جب وہ آتے تھے تو کہتے تھے یہ ڈش بابرکت ہو گئی ہے، اور تبرک کے طور پہ، بابرکت کے طور پہ اس کو کھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے اب اس کے اندر بزرگوں کا فیض حاصل ہو گیا، ان بتوں نے اپنا فیض اس کے اندر ڈال دیا۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے، جو مر جاتا ہے اس کی قبر کے اوپر چادر چڑھائی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جبکہ بزرگ اس کے نام کی نظر و نیازیں دی جاتی ہیں، اس کے دربار پہ نیازیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ بزرگ تو یہ کھانا نہیں کھاتے، اس بزرگ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو قبر کے اندر چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی سلسلہ تھا، وہ بتوں کے سامنے کھانا رکھ دیتے تھے، پھر آپ ہی خود ہی اس کو کھا لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تم کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان سے مکالمہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب کمرے کے اندر داخل ہوئے کہا ما لکم لا تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ایک کلہاڑا پکڑتے ہیں، سب بتوں کی کسی کی گردن اڑا دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح سارے بتوں کو نست و نابود کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کو نست و نابود کر دیا، یعنی سب کی کسی کی گردن اڑا دی، کسی کو ویسے ہی ختم کر دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، جو بڑا تھا سب کا، ان کا سردار تھا، اس کے کاندھے پہ کلہاڑا اس طرح رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں میلے سے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا سلسلہ بنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کس نے کی ہے؟ کہا وہ ابراہیم تھا، وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا تھا، وہ ہمارے بتوں کا گستاخ تھا، اس کو ان سے مسئلہ تھا، اس کو ان سے پرابلم تھی، یہ ابراہیم نے یہ کام کیا ہوگا، یہ بالکل ابراہیم کا کام لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو کر سوئے ہوتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ادھر آؤ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کچھ مسئلہ بن گیا۔ کہتے ہیں یہ تم نے کی ہے، ہمارے خداؤں کو کسی نے مار دیے، یعنی ان کی کسی نے ٹانگ کاٹ دی ہے، کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیے، اور یہ ہمارے کتنے معصوم سے خدا ہیں، ان کے یہ ہمارے خدا ہیں، اور ان کے ساتھ کسی نے یہ مسئلہ بنا دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے خدا ہیں تو ان سے پوچھو، یہ تمہارے ساتھ کس نے مسئلہ بنایا ہے، تمہاری ٹانگیں کس نے توڑی ہیں، تمہاری گردن کس نے اڑائی ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو بڑا ہے، جس کی کاندھے پہ کلاڑا ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ قوم کہتی ہے نہیں نہیں، یہ تو بڑے معصوم سے لوگ ہیں، یہ تو کسی کو چھیڑتے ہی نہیں، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ افسوس ہے، تم ایک ایسے بت اور ایسی مورتی کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں، نہ تمہارا جواب دیتے ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب موقع بن گیا ہے، یہ سب لوگ سوچنے لگ گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کی دعوت دے دی، کہا کیسے تمہارے الہ ہیں، کیسے تمہارے معبود ہیں جو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، جو تمہاری بات کو سنتے ہی نہیں، اس سے بہتر نہیں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ ان اللہ یحیی و یمیت، جو اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تم اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یعنی جہاں پہ بھی موقع بنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔